الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن مجید پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، لیکن یہ مزہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اس مزے سے واقف نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نزلہ زکام ہو جائے، سردی ہو جائے تو اسے خوشبو کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ بالکل ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے قرآن کریم کے اندر لذت آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قرآن کریم پڑھنے میں مزہ محسوس کرنا چاہے، اس کی لذت لینا چاہے تو گناہوں کو چھوڑ دے، پھر انشاءاللہ دیکھو تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہے۔ صحابہ کرام ساری رات تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف کی بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب تو ہے ہی۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات، زبور اور انجیل یہ صرف کتابیں ہیں، جبکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ نے اس کو بولا ہے۔ قرآن کریم کو سب سے پہلے سننے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جن پر نازل کیا گیا وہ ہیں سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا مل کر قرآن کریم کی ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اکیلے نہیں، تم اپنے جیسے پڑھے لکھے کوالیفائڈ جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو اور سب مل کر قرآن کریم کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کی ساری دنیا میں طباعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ھدی للناس، جس کی ہر وقت تلاوت ہوتی ہے، جس کی تلاوت تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے، جو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی بار بار پڑھا جاتا ہے، توجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی کتاب قرآن شریف ہے جس سے زبانی یاد کر لیا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس قرآن کریم کے حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنا ریسرچ قرآن شریف کے اوپر کیا گیا ہے کسی اور کتاب کے اوپر نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہ کم و بیش 600 صفحات یعنی پیجز کے اوپر مشتمل قرآن کریم کے حروف اور نقطے تک لوگوں نے گن کر بتا دیے۔ قرآن کریم کے اندر جو 30 پاروں یا حصوں پر مشتمل ہے اس میں 7 منزلیں ہیں۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ وفد ثقیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں موجود تھے، حاضر تھے۔ ہم نے چند راتیں مسجد نبوی میں گزاری ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی اور ہم لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خود اللہ کے رسول نے ہی دیر ہونے کی وجہ بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک منزل مکمل کر رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ منزل پوری ہونے سے پہلے ہی میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، اس لیے مجھے منزل مکمل کرنے میں دیری ہوئی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو حضرت اوس فرماتے ہیں کہ میں نے جو اور صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ منزل کیسے بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بہت آسان ہے، پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی منزل 3 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ دوسری منزل 5 صورتیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اور تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، سورہ
رعد اور سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل، اور چوتھی منزل کے اندر 9 صورتیں ہیں، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان۔ پانچویں منزل کے اندر 11 صورتیں ہیں، سورۃ الشعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ اور چھٹی منزل کے اندر 13 صورتیں ہیں، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ غافر، سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ، اور سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ الجاثیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ اور سب سے آخری 7ویں منزل کے اندر باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب 7ویں منزل کے اندر ہیں، یعنی 6 منزل کے اندر 49 صورتیں ہیں اور باقی 7ویں منزل کے اندر 65 صورتیں ہیں۔ یہ 49 اور 65 مل کر 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بہت شاندار ترکیب اس کی بتائی ہے کہ کون سی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، ایک لفظ انہوں نے بنایا ہے، فمی بشوقن۔ فمی کا فا سورہ فاتحہ سے شروع، میم سورہ مائدہ، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع، اور فمی میں میم کے بعد میں یا یعنی تیسری منزل یونس، سورہ یونس سے شروع، اور چوتھی منزل بشوقن با بنی اسرائیل سے شروع، پھر 5ویں منزل سورۃ الشعراء بشوقن شین سورۃ الشعراء سے شروع، اور چھٹی منزل شوقن واو آ رہا ہے والصافات، سورہ یاسین کے بعد والصافات وہاں سے شروع، اور آخری 7ویں منزل بشوقن کا قاف یعنی قاف والقرآن المجید، یہاں سے شروع ہو کر آخر تک۔ یہ 7 منزلیں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی منزل 3 صورتیں، اس کے بعد دوسری 5، تیسری 7 اور چوتھی 9 اور 5ویں 11 اور چھٹی 13 صورتیں اور 7ویں منزل میں ساری صورتیں۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ صورتوں کے اعتبار سے آدھا قرآن کریم یعنی نصف قرآن ہوتا ہے 27ویں پارے کی آخری صورت سورہ حدید کے ختم پر، یہاں پر جو ہے وہ 57 صورتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ 28ویں پارے سے سورہ مجادلہ سے قد سمع اللہ سے سورہ ناس تک یہ 57 صورتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سب صورتیں یہ صورتوں کے اعتبار سے نصف قرآن ہوا، 57 ادھر یعنی 27 پاروں کے اندر 57 صورتیں، ان 3 پاروں کے اندر 57 صورتیں۔ اور قرآن مجید کے اندر 558 رکوع ہیں۔ رکوع کے اعتبار سے نصف قرآن ہوتا ہے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع پر، یعنی یہاں تک 279 صورتیں، 279 رکوع ہو جاتے ہیں، اور سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع سے آخر تک سورہ ناس تک یہ 279 رکوع ہو جاتے ہیں۔ 279 اور 279 ملا کر جو ہے 558 رکوع ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر 6236 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں تو 318 اور 318 ہوتی، یعنی 318 آیتوں پر قرآن کریم آدھا یعنی نصف ہوتا ہے۔ آیات کے اعتبار سے سورہ شعراء 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 186 پر 3118 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، یہ آیت یہ پہلے نصف کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین، یہ آیت نصف ثانی کی پہلی آیت ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حروف کے اعتبار سے تو قرآن مجید آدھا کہاں ہوتا ہے یہ تو ہر قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 15ویں پارے کے اندر سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ میں تا ولیتا، یہ جو تا ہے یہ نصف اول کے اندر ہے، پہلے آدھے کے اندر ہے، اور لطف کا جو لام ہے
یہ دوسرے نصف کے اندر ہے، یعنی آخری آدھے کے اندر ہے. یہاں قرآن مجید حروف کے اعتبار سے آدھا آدھا ہو جاتا ہے. اور اسی پر قرآن شریف کے اندر وہیں پر سائیڈ میں جو ہے وہ ایک بات حاشیے کے اوپر عربی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نصف القرآن باعتباری عدد الحروف بأن التاء بعد الياء من النصف الاول واللام الثانیہ من النصف الاخیر. اور میرے بھائیو قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں، جس کے آدھے ہوتے ہیں 7. پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 پر پہلے 7 سجدے ہو جاتے ہیں، جبکہ 19ویں پارے کے اندر سورہ نمل کی آیت نمبر 26 پر جو سجدہ آتا ہے وہ آخری 7 سجدوں کا پہلا سجدہ ہے. یہاں سے وہاں تک آخری یہ پورے 7 سجدے ہو جاتے ہیں، اور 7 گنا 14 سجدے مکمل ہو جاتے ہیں. اور باقی باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مرتبہ بتاؤں.